اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں عقل سمجھ سے نوازا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اسلام کو ہماری شناخت بنایا اور ہمیں اپنی پہچان دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں کے ساتھ اور بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. کوئی بھی چیز ہماری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، ہم صرف اس کو ڈھالتے ہیں. مثلاً ایک سونار جب زیور بناتا ہے تو وہ صرف اس کو ڈھالتا ہے اور ایک شیپ دیتا ہے، اس کا ڈیزائن بناتا ہے. وہ سونا بناتا نہیں ہے، سونا اللہ نے بنایا. اسی طرح آپ کسی کارخانے میں جاتے ہیں، بڑی سے بڑی مشینری کو دیکھتے ہیں تو آپ مرعوب ہوتے ہیں کہ کتنی بڑی مشین لگی ہوئی، کتنی بڑی فیکٹری. لیکن انسانوں نے صرف اس کو ایک شیپ دی ہے. لوہا اللہ نے بنایا، بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ نے لوہا اتارا ہے. اور سائنٹسٹ یہ بات کہتے ہیں کہ لوہا ایک ایسی دھات ہے جو زمین کی پیدائش سے پہلے سے بننا شروع ہوئی. وہ زمین کے اندر کسی اور پلانٹ سے لایا گیا اور یہاں رکھا گیا. جیسے بہت ساری چیزیں تو زمین کے اندر زمین کی پیدائش کے ساتھ وجود میں آئی، لیکن لوہا ایسا نہیں. انسان نے کیا کیا؟ اللہ کی بھیجی ہوئی اتاری ہوئی اس نعمت کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لیا ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، مطلب فرنیچر دیکھ لیں، آپ کپڑا دیکھ لیں، کوئی بھی چیز چھوٹی یا بڑی، اور انسان نے جب اس کو ایک مخصوص شیپ دی، اس کو ڈھالا، تو اس میں جو عقل استعمال ہوئی وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، انسان کی اپنی نہیں. اگر اپنی ہوتی یا بازار میں کہیں بکتی ہوتی تو دنیا کے جتنے ناسمجھ لوگ تھے وہ سارے جا کے خرید لاتے یا کسی طرح حاصل کر لیتے. لیکن ایسا نہیں، وہ اللہ ہی دیتا ہے تو آتی انسان کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. انسان نے جو کچھ بنایا ہے وہ سب اللہ کے دیے ہوئے وسائل اور اس کی دی ہوئی عقل اور سمجھ سے اس نے بنایا. اسی طرح ہماری اولاد ہے، اسے ہم نے جنم دیا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں اس کی شکل و صورت بنانے والا، اس کو رنگ روپ دینے والا، یہ صرف اور صرف اللہ ہے. کسی بھی طریقے سے ہم اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتے. وہ ماں کے پیٹ میں رحم میں جیسی چاہتا ہے صورت بناتا ہے. اس سے بھی اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت، اللہ کا اختیار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل طاقت اسی کے پاس ہے. اسی طرح پانی جو ہم پیتے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا بادلوں سے ہم اسے اتارتے ہیں یا اس کے اتارنے والے تم؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کڑوا بنا دیں، یہ پینے کے لائق ہی نہ ہو. تو اللہ نے بنایا، میٹھا بنایا، پینے کے لائق بنایا، اور ہم پیتے ہیں تو دل چاہتا ہے پینے کو اور پھر حلق سے نیچے اترتا ہے. اور اگر ذرا بھی پھیکا ہو یا کڑوا ہو یا کسیلا ہو یا ٹیسٹ لیس ہو تو پینے کو دل بھی نہیں چاہتا. پھر اسی طرح زمین جو کچھ اگاتی ہے، کسان تو صرف بیج ڈالتا ہے، درخت اللہ اگاتا ہے، پھر اس درخت پہ پھل بھی وہی لاتا ہے، پھول بھی وہی لاتا ہے، پتے جو گر جاتے ہیں ان کی جگہ نئے پتے بھی وہی لاتا ہے. تو یہ سب کچھ کرنے والا دراصل اللہ ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ انسان جس کا اپنا وجود بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، جس کی اپنی ساری طاقتیں اور صلاحیتیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں، جس کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، پھر ایسا انسان جو سب کچھ لیتا ہے اس سے، تو جس سے وہ لے رہا ہے اسی کا شکر ادا نہیں کرتا. وہی اس کی لیسٹ پرائرٹی، سب سے آخر میں، سب سے بعد میں. اور ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرائرٹیز میں کون کون سے کام نمبر 1 ہے. نہ صرف یہ کہ ہم خود، ہمارے بچے، ان کے لیے ان کی دنیا کی ایجوکیشن، ان کا کیریئر، ان کا بزنس، ان کی جاب، وہ مسجد میں نماز پڑھنے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت قرآن مجید کو سمجھنے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے
کہیں زیادہ آگے. ہم ماؤں کی بھی یہی فکر ہوتی کہ بچے اس کمپیٹیٹو ورلڈ میں، اس دنیا میں جہاں ہر طرف مقابلہ ہے، سب سے آگے نکل سکے. اور وہ کس چیز کی قیمت پر، کس چیز کو سیکریفائس کر کے، بعض اوقات اپنے دین کو سیکریفائس کر کے. ٹھیک ہے، ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے اور اس میں ہم نے اللہ کی دی ہوئی عقل، سمجھ، ان سب چیزوں کو استعمال کرنا ہے. ہم نے علم بھی حاصل کرنا ہے، ہم نے دنیا کے کام بھی کرنے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کا حق نہیں بھولنا، کیونکہ اگر ہم اس کو بھول گئے تو وہ ہمیں بلا دے گا. یہ بات یاد رکھنے کی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسوا اللہ فانساہم، انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے ان کو بلا دیا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. اس کے برعکس جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اب یہ جو بیلنس قائم کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے، یعنی دین اور دنیا میں بیلنس قائم کرنا. دنیا چونکہ اس میں رہتے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، اس لیے اس کا بھی کام کرنا ہے. اور آخرت جو ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، گھر ہے، فإن الآخرۃ ہی دار القرار، کہ آخرت کا گھر ہی اصل میں قرار کی جگہ. یہ تو صرف گزرگاہ ہے، یہ تو سفر ہے، ٹھکانہ نہیں ہے. بہت سے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تھوڑے عرصہ دنیا میں ٹھہرتے پھر چلے جاتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، ہم اس کو اپنی نظروں کے سامنے بڑا ہوتے دیکھتے ہیں، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر دنیا سے چلا جاتا ہے. بعض اس سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، رہتا کوئی بھی نہیں ہے. پیغمبر بھی آئے تو چلے گئے، اور بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے تو چلے گئے، رہا کوئی بھی نہیں. کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہے، ہر ایک نے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. اس سے کسی کو بھی انکار نہیں، اس میں کسی کو شک ہے ہی نہیں. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اس حقیقت کو جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود ہم اس کی طرف سے آنکھ بند رکھتے ہیں اور دنیا میں اس طرح رہتے ہیں گویا ہم نے واپس نہیں جانا. نہیں، واپسی تو لازم ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ واپسی کی تیاری بھی کی جائے، کیونکہ جس جگہ کے لیے تیاری نہیں وہاں جانے پر پریشانی ہو سکتی. دنیا میں بھی اگر آپ ایک چھوٹا سا سفر کریں اور بعض اوقات ایک معمولی سی چیز بھی اگر آپ ساتھ نہ رکھیں تو کتنی پریشانی ہوتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دفعہ میں حج پہ یا عمرے پہ گئی تو پین کلر نہیں رکھا. میں نے کہا وہاں کے زیادہ اچھے ملتے ہیں تو کیا پین کلر بھی یہاں سے اٹھاؤں، وہیں سے لے لوں گی. اب ہوا کیا، آپ سب کو جو گئے ہیں ان کو تجربہ ہوگا کہ جب آپ جاتے ہی عمرہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہر شخص کو پین کلر کی ضرورت پڑتی. پاؤں بھی تھک جاتے ہیں، جسم بھی، اور لگتا بخار چڑھ گیا، اور بعض اوقات ساتھ ہی فلو بھی شروع ہو جاتا ہے. اینی وے، اب جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہیں نیچے تھی فارمیسی، لیکن اس میں ہر وقت اتنا رش، اتنے لوگ، لیکن اس تکلیف کی حالت میں کھڑا کون ہو کہ وہ دوائی خریدے؟ وہ کاؤنٹر خالی ہو تو آپ دوائی خریدیں. اب وہ دیکھ کے دل گھبرا جاتا تھا کہ اچھا پھر نماز کے بعد لے لیں گے، اب لے لیں گے، تب لے لیں گے. اور پھر اس کے بعد جب میں نے وہ لی تو میرا خیال ہے کہ چھوٹا سا پتا تھا جو 15 ریال کا آیا. تو جب میں نے اس کو پاکستانی روپے کے ساتھ کیلکولیٹ کیا تو میں نے کہا یہ کیا. تو حالانکہ چھوٹی سی چیز، آپ کو معلوم ہے پیراسیٹامال، کوئی بھی پین کلر یہاں سے اگر آپ لے جاتے ہیں کیا قیمت ہے اس کی، معمولی سی چیز ہے. اور کیا وزن ہے اس کا، معمولی سا وزن ہے، کسی بیگ کی پاکٹ میں رکھ لیں، کہیں رکھ لیں. لیکن بازو کا صرف سستی، چھوڑو پرے، اس کو کیا اٹھانا، اس کی کیا ضرورت. اور وہی چیز ہمارے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے، بعض اوقات کھانے پینے سے بھی زیادہ. کیونکہ آپ جب تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، آپ کو نہ کھانا پینا اچھا لگتا ہے، نہ آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے، آپ کو بس وہ ایک گولی چاہیے جس کو آپ نے معمولی سمجھا تھا. یہی حال ہے آخرت کے سفر کے لیے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ تو معمولی سی چیز ہے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا. میں نے حج کیا ہوا، نماز پڑھتی ہوں، اور کیا کرنا ہے مجھے، تو یہ تو چھوٹی چھوٹی بات ہے. نہیں، قیامت کے دن جہاں اعمال نامے اس طرح تولے جائیں گے، جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو پالے گا، اور جو ذرے برابر شر کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا اس کو. یہ سب کچھ تولا جائے گا اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے آئے گا. تو ہم کس طرح غافل زندگی بسر کر سکتے ہیں، ہم کس طرح نیکی کے مواقع کو گنوا سکتے ہیں، ہم کس طرح برائیوں کو چھوٹا سمجھ سکتے ہیں. وہاں تو سب کچھ سامنے آنا ہی آنا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم
سوچ سمجھ کر زندگی بسر کریں. وہ زندگی جو صرف ایک بار ملی, ون چانس, اونلی ون. دو بھی ہوتے تو ہم کہتے چلو ایک زندگی دنیا کو دے دیتے ہیں اور ایک آخرت کو دے دیں گے. اب بات یہ ہے کہ یہی 24 گھنٹے کا دن ہے, اسی کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ایک ہاتھ میں ایک اور دوسرے میں دوسرا. اس کے بغیر گزارا نہیں. اللہ کے حق بھی دینے, بندوں کے بھی دینے, اپنی ذات کا حق بھی دینا. ہم اس ٹرائنگل کے بیچ میں ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل سکتے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے, جاننے کی ضرورت ہے, کہاں کس وقت کیا کرنا چاہیے. اسی کا نام حکمت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے, اور جس کو حکمت مل گئی فقد اوتی خیرا کثیرا, اس کو تو بہت بڑا خیر میں سے حصہ مل گیا, اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی. یہ کیا ہے حکمت, جس کو سب سے بڑا خزانہ کہا گیا, سب سے بڑی نعمت کہا گیا. یہ وہی سمجھ بوجھ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان یہ فیصلہ کرتا ہے اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے, رات کو کیا کرنا چاہیے, دن کو کیا کرنا چاہیے, سورج نکلنے سے پہلے کیا کیا کر لینا چاہیے, سورج غروب ہونے کے فوراً بعد کیا کرنا چاہیے, کوئی بیمار ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے, کسی نے مجھے ہرٹ کیا تو کیا کرنا چاہیے, کہاں صبر کرنا ہے, کہاں شکر کرنا ہے, کس چیز کو اگنور کرنا اور کس چیز کو بہت امپورٹنس دینی. یہ سب چیزیں حکمت سے آتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب اتاری, حکمت اتاری, اور انہوں نے اس کی باقاعدہ تعلیم دی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, اللہ نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا جب ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے بھیجا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, جو ان پر اس کی آیات پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے, ویعلمہم الکتاب والحکمت, اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ جو حکمت ہے, یہ جو وزڈم ہے, یہ جو سمجھ بوجھ ہے کہ کس وقت میں کیا کرنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ تعلیم دی ہے. وہ تعلیم آج کتابوں کے اندر ہے, ہم اس کو پڑھتے نہیں, ہم اس کو سمجھتے نہیں, اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. لہٰذا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں, کبھی اچھی کبھی بری, ایک دن اچھا ایک دن نہیں اچھا, صبح موڈ اچھا شام کو نہیں اچھا, کبھی کسی حال میں کبھی کسی حال میں, کبھی ہم لاسٹ ہوتے ہیں, کبھی پریشان ہوتے ہیں, چھوٹی سی بات ہوتی سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کریں کیا. اس کا حل کیا؟ اس کا حل یہی ہے کہ جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے کتاب اور حکمت بھیجی ہے اور جس کی انہوں نے تعلیم دی ہے, اس تعلیم کو حاصل کریں اور اس راستے کی طرف نکلیں, اور اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ وقت اس کام کے لیے مخصوص کریں, مقرر کریں. انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے اس بنا پر اس کی فضیلت سارے لوگوں سے زیادہ ہے, ساری مخلوق پر اس کی فضیلت ہے اس بنا پر کہ اللہ نے انسان کو عقل اور سمجھ دی. لیکن ہماری عقل اور سمجھ کس چیز میں استعمال ہو رہی, کہاں ہم زیادہ عقل مند بنتے ہیں؟ عقل مند تو وہ ہے نا جو بڑے فائدے کی طرف جائے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دے. ایک دفعہ میں کسی کے بارے میں پڑھ رہی تھی, والمارٹ ایک بہت بڑا اسٹور ہے کینیڈا میں اور پورے نارتھ امریکہ میں بلکہ اس کی برانچز ہیں. والمارٹ کا اونر کون ہے بھلا؟ اینی وے, اس کی ایک کوٹ پڑھی کہیں کہ اگر $5 کا نوٹ میرے ہاتھ سے چھوٹ کے گر پڑے زمین پر تو میں اس کو اٹھانے میں وقت ضائع نہیں کروں گا, میں اس کو اٹھانے میں وقت ضائع نہیں کروں گا, کیونکہ میرا وہ منٹ بھی $5 سے زیادہ قیمتی, کیونکہ وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں نا کہ جو شخص سال میں اتنا کماتا ہے وہ پھر ایک دن میں کتنا کماتا ہے اور پھر ہر گھنٹے میں کتنا کماتا ہے اور ہر منٹ میں اس کی آمدنی کتنی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اس کی کہ وہ کہتا ہے کہ اس نوٹ کو اٹھانے میں اور اس کے پیچھے بھاگنے میں وقت ضائع نہیں کروں گا, کیونکہ اتنی دیر میں وہ وقت کہیں اور لگاؤں گا تو اسے کہیں زیادہ کما لوں گا اور زیادہ بہتر حاصل کر لوں گا. لیکن ہم لوگ اس طرح کیوں نہیں سوچتے کہ ہم دنیا کی حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اور معمولی چیزوں کے پیچھے اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں, اتنی زندگی کپا دیتے ہیں, اتنی لگا دیتے ہیں کہ اسی وقت کو اگر ہم اپنی آخرت کے کمانے میں لگائیں تو کیا کچھ حاصل نہ کر پائیں. مثلا ایک شخص جب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے یا سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے. لیکن ہم بعض اوقات فضول باتوں میں فلاں نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا, وہ ہوتا کون ہے جو یہ کہے مجھے,
اسی چیز میں ہم وقت لگائے جاتے ہیں، اس کو سناتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتایا تھا. ہمیں پتا ہے کہ یہ لوگ آپ پر جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے. گویا غم کا علاج تسبیح میں ہے. اور ڈائریکٹلی بتا دیا گیا کہ جب لوگ باتیں بنائیں تو اس وقت آپ اللہ کی تسبیح میں اپنا وقت لگائیں تو غم چلا جائے گا. لیکن ہمیں یہ نسخہ نہیں پتا کیونکہ ہم نے قرآن کو اس نظر سے پڑھا نہیں، اس کو دیکھا نہیں کہ اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا یہ انسان کے ان سارے زخموں کے اوپر ایک مرہم کی حیثیت رکھتی، اللہ کی یاد دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بنتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی پرائرٹی سیٹ کریں. کون سی چیز ہمیں فائدہ دینے والی ہے، کون سی چیز ہمیں لانگ ٹرم فائدہ دینے والی، کس چیز کے پیچھے ہم نے اپنا وقت لگانا ہے اور کس چیز کے پیچھے وقت نہیں لگانا. اور جب دو چیزیں سامنے آ جائیں تو ان میں سے کس کو ہم نے چننا ہے، کس چیز کو اختیار کرنا ہے. یہ ساری باتیں حکمت اور عقل مندی کی باتیں، اور اس حکمت میں اضافہ قرآن و سنت کی تعلیم کرتی. ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی مشکلات آسان فرماتا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی وقت نکالو میری عبادت کے لیے، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا. اور یہ بے نیازی اور قناعت اتنی بڑی صفت ہے کہ انسان کے سارے غم ہی دور ہو جاتے ہیں. بہت سے غموں کی بنیاد یا وجہ لالچ ہوتی اور دل کا کہیں اطمینان نہ پانا، کسی چیز پہ راضی نہ ہونا، جو کچھ بھی مل جائے پھر بھی روتے رہنا. آج کیا وجہ ہے کہ وہ بھی رو رہا ہے جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں، اور وہ بھی رو رہا ہے جس کے پاس 2 وقت کا کیا، ایک ٹائم پر ایک نہیں کئی کھانے، وہ بھی رو رہا ہے. تو پھر فرق کس چیز کا ہے؟ فرق کسی چیز کا نا کہ بے نیازی کتنی ہے اندر. اور فرمایا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. فقر ہوتی محتاجی، یعنی دل کے اندر یہ احساس کہ میری بہت ضروریات ہیں اور وہ پوری نہیں ہو رہی. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے، تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، ہر وقت تمہارے اوپر کام رہیں گے، اور اس کے باوجود میں تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. یعنی تم کام بھی کر رہے ہوگے، محنت بھی کر رہے ہوگے، تمہارے ہاتھوں میں بھی بہت کچھ ہوگا، لیکن دل کے اندر وہ جو احساس ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں یا کم ہے یا اور ہوتا، وہ نہیں ختم ہوگا. اس لیے اصل غنا دل کا غنا ہوتا ہے، اصل اطمینان دل کا اطمینان ہوتا ہے. دوسرا فائدہ دین کی طرف آنے کا، اللہ کی طرف آنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں، اس کی جان مال اولاد کی حفاظت ہوتی ہے. ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے مسند احمد کے اندر. حمید بن ہلال کہتے ہیں کہ تفاوہ قبیلے کا ایک آدمی تھا جو ہمارے پاس سے گزرتا تھا، یعنی اس راستے میں تھا ان کا گھر. تو وہ اپنے قبیلے کے پاس آیا اور کہا، ہم اپنے سامان تجارت والے قافلے میں مدینہ آئے اور اپنا سامان فروخت کیا، یعنی بزنس کے لیے مدینہ گئے، چیزیں بیچی. پھر میں نے کہا میں تو اس آدمی کے پاس ضرور جاؤں گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی میں بزنس کے لیے آیا اور کہا کہ میں ذرا ان کو ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، اور اپنے پیچھے جن کو چھوڑ کے آیا ہوں ان کو بھی میں اس کے حالات سے آگاہ کروں گا کہ وہ کیسا شخص ہے. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. آپ نے مجھے ایک گھر دکھایا کہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک گھر دکھاؤں، اور فرمایا کہ ایک عورت اس گھر میں رہتی تھی. وہ 12 بکریاں اور کاتنے کا تکلا، یعنی کہ سوت کاتنے کا، جس کے ساتھ وہ بنائی کا کام کرتی تھی، چھوڑ کر مسلمانوں کے ایک فوجی دستے میں ان کے ساتھ چلی گئی. یعنی جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ چلو میں بھی کوئی کھانا بنا دوں گی یا مرم پٹی کر دوں گی یا کچھ خدمت کر دوں گی، ساتھ چلی گئی. جب واپس آئی تو اس کی ایک بکری گم گئی اور وہ تکلا جو تھا وہ گم گیا، مسنگ تھا. کہنے لگی، اے میرے رب، تو نے اپنے رستے میں نکلنے والے کی حفاظت کی ضمانت دی ہے اور میری تو بکری اور تکلا گم ہو گیا، میں کیسے مانوں کہ تیرا وعدہ سچا ہے؟ اب میں تجھے قسم دے کے، تیرا ہی واسطہ دے کے تجھ سے اپنی بکری اور تکلا مانگتی ہوں کہ میری چیز مجھے واپس مل جائے، میں تیرے رستے میں گئی تھی.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے اس کے مطالبے کی شدت کا تذکرہ کرنے لگے کہ وہ عورت کس طرح کی فریادیں کر رہی تھی کہ اللہ میں تیرے راستے میں گئی تھی، میری چیز مجھے واپس ملنی چاہیے. پھر فرمایا اس کی بکری اور اس کی طرح کی ایک اور بکری، اس کا تکلا اور اس کی طرح کا ایک اور تکلا اسے مل گیا. یعنی اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس کی یہ دنیا کی چیزیں بھی واپس آ گئی. اگر تو چاہتا ہے تو اس کے پاس چلا جا اور خود اس سے پوچھ لے جا کے کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو وہ بولا میں نے کہا کہ بلکہ میں آپ کی بات کو سچ سمجھتا ہوں، مجھے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جو آپ نے بتایا ٹھیک ہے، میں مان گیا. تو اس واقعے سے 2-3 چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کی دنیا کم نہیں ہوتی. اگر وقتی طور پر دنیا کا کچھ نقصان ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے زور دے کے مانگنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں کچھ فائدہ ہوگا کہ نہیں، بس ٹھیک ہے مانگ لیتے ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہماری نہیں سنی جائے گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کچھ بھی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کا در چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ اگر وہ نہیں سنے گا تو کس کو سنائیں گے؟ اسی نے تو پیدا کیا ہمیں. تو پورے یقین کے ساتھ دعا کریں، پوری تسلی کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ. اور پھر ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے اور اللہ کے لیے خالص ہو کے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اس کا دگنا بدلہ عطا کرتے ہیں. یعنی پہلے اس کے پاس 12 بکریاں تھیں، اب 13 ہو گئی. پہلے اس کے پاس 1 تکلا تھا، اب 2 ہو گئے. کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہماری دنیا ماری جائے گی، ہماری دنیا کا کیا بنے گا. تو یہ چیز ہمیں دین کی طرف نہیں آنے دیتی. یہ ڈر ہوتا ہے نا، یہ خوف ہوتا ہے پتہ نہیں ہماری بیٹی کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر اس نے سر ڈھانک لیا، اور اگر ربا چھوڑ دیا تو پھر ہماری آمدنی کا کیا ہوگا، اور اگر ہم نے یہ کر دیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا. اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا انسان، اور اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں ہوتا. اگر یقین ہو جائے تو انسان کی دنیا بدل جائے اور اس کے اندر اطمینان بھر جائے. تو اس لیے اللہ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں، کچھ بھی مشکل نہیں. ہر چیز اس کے اپنے قبضے قدرت میں، اس کے اپنے ہاتھ میں. کچھ بھی مانگے اس سے، لیکن پورے یقین سے مانگے، بار بار مانگے، اور اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کے مانگے. کیونکہ بعض لوگ کسی کی ذات کو وسیلہ بنا لیتے ہیں. ہمارے دین میں وسیلہ تو ہے لیکن عمل کا وسیلہ ہے، ذات کا نہیں ہے. تو اچھے عمل کو وسیلہ بنانا چاہیے. جیسے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 لوگ تھے، وہ کسی کام سے جا رہے تھے، راستے میں بارش ہوئی تو انہوں نے کسی غار میں پناہ لے لی. اتنے میں پتھر لڑک کے آیا اور غار میں آ کے بند کر دیا اس نے. وہ باہر ہی نہیں نکل سکتا. باہر نہیں نکلنے کا مطلب ہے موت، وہیں مر جائیں، کھپ جائیں، کسی کو پتہ ہی نہ، کوئی پوری زندگی نہ ڈھونڈ سکے ان کو کہاں گئے، بالکل ہی آؤٹ. تو بڑے پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا. ایک نے کہا میں بکریاں چراتا تھا، دودھ لاتا تھا، اپنے والدین کو رات کو پلاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ کام خالص تیرے لیے کیا تو ہماری مشکل آسان کر. تو تھوڑا سا پتھر ہل گیا. پھر دوسرے نے کہا میری ایک کزن تھی، اس سے میں بڑی محبت کرتا تھا لیکن وہ میری بات نہیں مانتی تھی، تو ایک دفعہ وہاں قحط ہو گیا تو وہ میرے پاس آئی کیونکہ بھوک تھی. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، تو تم مجھے اس کے بدلے اتنے پیسے دے دو. کہتا کہ جب بالکل ہی میں اسے برا کام کرنے کے قریب تھا تو اس نے اللہ کا واسطہ دے کے مجھ سے بچنا چاہا، تو میں صرف اللہ کے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا اور اسے پیسے بھی دے دیے اور اس کو چھوڑ بھی دیا. تو اللہ اگر یہ کام تیری خاطر کیا تھا تو میری مشکل آسان کر. اور جو تیسرا شخص تھا اس کے پاس کسی نے مزدوری کی اور مزدور جو تھا وہ اجرت لیے بغیر گھر چلا گیا اور کافی عرصے تک واپس نہیں آ سکا. تو اس نے اس کے جو پیسے تھے ان پیسوں کو اپنے پیسوں کے ساتھ ملا کے انویسٹ کر دیا. جب وہ آیا تو اس کو وہ پیسے بھی دیے اور اس کا جتنا پروفٹ بنتا تھا سارا دیا. اس نے کہا نہیں بھائی میرے تو پیسے اتنے ہی تھے. اس نے کہا نہیں یہ سارا مال تیرا ہے کیونکہ میں نے وہ انویسٹ کیا تھا. تو اللہ اگر یہ تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا تو اس مشکل کو آسان کر دے. اور سارا پتھر سے رکھ گیا. تو یہاں بھی ایک عورت کیا کہتی ہے کہ میں تو تیرے راستے میں گئی تھی، تیرا کام کرنے گئی تھی، تو میرا تکلا واپس کر دے. میری تو ملکیت یہی ہے، میرا کام تو اسی سے چلتا ہے، میرا ہتھیار تو یہی ہے. تو اللہ نے اس کی دعا سن لی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر بندے کو توفیق دیتے ہیں، کبھی کسی اچھے کام کی، کبھی کسی کی. تو اصل میں ایک ویلیو ہے اس کام کی جس کے پیچھے نیت اچھی ہو. تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور جو کام کریں ہم کسی کی مدد کریں، خدمت کریں، کچھ کریں، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کسی انسان کی خوشنودی مقصود نہ ہو، اللہ سے جزا لینے کے لیے کریں.
اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں کس طرح آپ کو لوٹاتا ہے. یہ سب کچھ یقین کی بات ہے کہ ایسا ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، ان کا مددگار اللہ ہے، ان کی حفاظت اللہ کرتا ہے. اگر وہ زندہ رہیں تو اللہ ان کو کافی ہے ان کے سارے مسئلے حل کرنے کے لیے، اور اگر فوت ہو جائیں تو اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو، عادت بنا لے کہ اندر آنا ہے تو سلام کرنا ہے. اکثر گھروں میں یہ رواج نہیں رہا، سلام نہیں رہا. چھوٹے بچے تو ویسے ہیلو ہائے سیکھ گئے انگریزی پڑھتے پڑھتے، کلچر بھی آ گیا ساتھ. اور بڑے جو ہیں وہ کبھی غصے میں داخل ہوتے ہیں اور کبھی اپنے کسی کام میں اور کبھی اپنے کسی اور خیال میں. تو وہ جو سلام کلچر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. دیکھنے کو تو چھوٹی سی بات ہے، اچھا اتنی بڑی بات کہ جو سلام کر کے داخل ہو وہ اللہ کی ضمانت میں، اللہ کی حفاظت میں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ سلام کا مطلب کیا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو، تمہاری جان مال عزت ہر چیز محفوظ رہے. اب گھر میں بندہ داخل ہو رہا ہے، سارے گھر والوں کو دعا دے کے داخل ہو رہا ہے. دوسرا آتا ہے وہ بھی سب کو دعا دیتا ہے. تیسرا آتا ہے، اب دیکھیے کہ ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہم دعا دے رہے ہیں، لیکن دعائیں آ رہی ہیں. دن میں اگر گھر والوں کو 10 دفعہ سلامتی کی دعا مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ ان کو کہاں سے نقصان ہوگا؟ گھروں کی حفاظت ہوگی نا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کسی کمپنی سے سیکیور کروا لیں گے یا کوئی الارم لگ جائے گا تو شاید زیادہ سیکیورٹی ہو جائے. ٹھیک ہے، توکل کرنا، اس سے پہلے انسان کو دروازے بند رکھنے چاہیے، وہ بھی ہے، لیکن اصل سلامتی جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے آتی ہے. دوسرا شخص جو نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف چلا، بس اللہ اس کا ضامن ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں. تیسرا وہ جو اللہ کے راستے میں نکلا، دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے. اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ وہ ہے جس راستے پہ چل کے ہم اللہ کی بات سننے یا اللہ کے کوئی حکم مانے جاتے. جیسے ابھی آپ آئے ہیں تو آپ اللہ کے راستے پہ، ظاہر ہے کسی کھانے پہ نہیں آئے، کسی اور مقصد سے نہیں آئے، اللہ کی خاطر اکٹھے ہوئے ہم سب یہاں، تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. پھر ایسے لوگ فرشتوں کا ساتھ پاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا ہے اس کے دروازے پر 2 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں، ایک جھنڈا شیطان کے ہاتھ میں. اگر وہ اللہ کی پسند کی جگہ کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ جھنڈا لے کے اس کے پیچھے نکلتا ہے، اور جب تک واپس نہیں آتا وہ فرشتے کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے. اور اگر وہ اللہ کی ناپسندیدہ جگہ کے لیے نکلتا ہے، کسی حرام کام، غلط کام، بے حیائی کے کام، فضول کام، تو شیطان جھنڈا لے کے اس کے پیچھے نکلتا ہے، وہ شیطان کی فوج بن جاتا ہے. اور جب تک وہ واپس نہیں آتا وہ شیطان کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے. تو جب بھی گھر سے نکلیں یہ سوچ کے نکلیں کہ میں کس کام کے لیے جا رہا ہوں. تو جب آپ اچھے کام کے لیے نکلیں گے تو اللہ کی طرف سے خاص مدد اور پروٹیکشن حاصل ہوگی آپ کو. فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، پروں کا سایہ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے کسی جگہ پر جمع ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، زر بن حبیش کہتے ہیں، میں صفوان بن اسال کی خدمت میں حاضر ہوا. پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے، فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلاتے ہیں. ایک معنی یہ کیا گیا کہ نیچے پھیلاتے ہیں، ایک یہ کہ اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں. یعنی جیسے مرغی ہوتی ہے نا تو پر پھیلا کے بچوں کو نیچے لے لیتی ہے، کیوں؟ پروٹیکٹ کرنے کے لیے جب اس کو خطرہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اللہ کی خاطر گھر سے نکلتے ہیں، فرشتے ان کو اپنی پروٹیکشن میں لے لیتے ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. پھر اسی طرح جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے بھلائی کی بات سیکھنے یا سکھانے، تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے برابر ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو میری اس مسجد میں صرف اس لیے آئے کہ بھلائی کی بات سیکھے یا سکھائے، یعنی مسجد نبوی میں اچھی بات سیکھے یا سکھائے، وہ راہ خدا میں لڑنے والے کے برابر ہے. اور جو اس کے علاوہ کسی اور غرض سے آئے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو دوسرے کے سامان پہ نظر رکھے.
یعنی وہ اس کے اندر ایک لالچ ہے اور وہ خود کچھ کرتا کراتا نہیں، بس صرف دیکھتا رہتا ہے اچھا اس کے پاس ایسی چیز ہے، اس کے پاس ایسی چیز ہے. مثلا یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک شخص محنت نہ کرے، کام نہ کرے، لیکن وہ کبھی کسی کا کپڑا دیکھے کیا پہنا ہوا ہے، کبھی کسی کا بیگ دیکھے کیسا ہے، کسی کا زیور دیکھے کیا ہے، بس وہ دوسروں کے چیز پہ نظر رکھے لیکن خود کوئی ایفرٹ نہ لگائے یا خود کچھ نہ کرنے والا. تو جو لوگ اللہ کے گھر میں اس نیت سے نہیں جاتے، یعنی نماز تو نماز ہے لیکن مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں ہے، وہ علم کا مرکز بھی ہے، تو اس لیے ایسا شخص جو ہے وہ کوئی خیر نہیں پاتا. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، ابو امامہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے، اس کو پورا حج ادا کرنے کے برابر اجر ملے گا. بھلائی سیکھے یا سکھائے دونوں میں ہی خیر ہے، چاہے آپ سیکھنے والے یا سکھانے والے، اجر میں کمی نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ ہم ہر وقت کیا چاہتے ہیں، کوئی ہمارے لیے دعا کرے، کوئی نیک شخص مل جائے، کوئی عبادت گزار ہو، تو ہماری ایک تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی دعا کر دے. لیکن جو شخص علم حاصل کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چیونٹیاں، مچھلیاں، ہر چیز اس کے لیے دعائیں شروع کر دیتی ہیں. آٹومیٹیکلی وہ دعا شروع کر دیتی ہے کہ اللہ ان کے لیے خیر کر، ان کی مشکل آسان کر. پھر اسی طرح وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کے ارد گرد گھومنے والے فرشتے بھی، طواف کرنے والے بھی، وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے اور جو اللہ کے راستے پہ چلے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا. بہت ہی خوبصورت آیتیں. یہ ہے سورۃ المؤمن، آیت نمبر ہے 7-8. ہمارے لیے دعا کرے. ایک ہے کوئی انسان دعا کرے، ہم سمجھتے ہیں وہ نیک ہے، اللہ ہی جانتا ہے کتنا نیک ہے، ہمارا حسن ظن ہی ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کے بارے میں کہ بڑے نیک ہیں. پھر زمین کی مخلوق دعائیں کرتی ہے، سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، لیکن اس ساری مخلوق کے اندر سب سے اونچا درجہ ان فرشتوں کا ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. اس سے بڑی کوئی سعادت ہوگی، اس سے بڑی کوئی نوکری ہوگی، اس سے بڑا کوئی درجہ ہوگا، اس سے بڑا کوئی مقام ہوگا کہ کوئی عرش اٹھائے ہوئے ہو؟ اگر ہمیں قرآن نہیں بتاتا تو ہم سمجھتے ایسے ہی کوئی بات بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، وہ جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو عرش کے آس پاس ہے، ارد گرد ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، ان کا ورد، ان کا ذکر ہر وقت کیا ہے؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا. تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ہر وقت ذکر میں مشغول ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اپنے رب پہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. ان کے ایمان سے بڑھ کے کس کا ایمان ہوگا؟ اور کیا کرتے ہیں ذرا سوچئے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. وہ عرش کے پاس والے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، ہر چیز کو تو جانتا بھی ہے، کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں، اور تیری رحمت بھی ہر چیز پہ حاوی ہے. فاغفر للذین تابوا، تو بخش دے ان کو جو توبہ کرتے ہیں، جو پلٹ آتے ہیں، گناہوں کی زندگی گزارتے گزارتے ان کو خیال آ جاتا ہے، چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ واتبعوا سبیلک، تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، تیرے راستے پہ چل پڑتے ہیں. تو انہیں بخش دے، تو انہیں معاف کر دے، تو ان کی غلطیوں سے درگزر فرما. وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اور دعائیں مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْن، انہیں عدن کے باغوں میں داخل کر. کتنا پیار آتا ہے ان فرشتوں پر جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان توبہ کرنے والوں اور تیری طرف لوٹ آنے والوں اور تیرے رستے پہ چلنے والوں کو تو باغوں میں داخل کر.
التی وعدتہم جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، ومن صلح من آبائہم اور ان کے باپ دادا میں سے جو کوئی نیک ہوا، وازواجہم اور ان کی بیویاں یا شوہر، وذریاتہم اور ان کی اولادیں بھی، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، وقہم السیئات اور انہیں برائیوں سے بچا لے، آئندہ بھی برائیوں سے بچا لے، پھر نہ اس راستے پہ واپس چلے جائیں۔ ومن تق السیئات یومئذ اور جس کو تو اس دن برائیوں سے یا برائیوں کے برے نتیجے سے بچا لے گا، فقد رحمتا پس تحقیق تو نے اس پر رحم فرمایا، وذالک هو الفوز العظیم اور یہی دراصل بہت بڑی کامیابی، اس سے اوپر کوئی کامیابی ہے ہی نہیں کہ انسان اس دن ذلت سے بچ جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے اور جنت میں اس کو جگہ مل جائے۔ لیکن یہ کس صورت میں ہے، کس کے لیے ہے؟ ایمان لائے، توبہ کرے، اللہ کے راستے پہ چلے، تو یہ ساری سعادت حاصل ہوگی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی دنیا کے باقی سارے کاموں میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے کہ اس راستے پہ ہم چلتے رہیں، اپنے آپ کو خالص کریں تاکہ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بن سکے۔ پھر جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص ایسے راستے پہ چلا جس میں وہ علم تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ذریعے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ پھر جب اکٹھے ہو کے لوگ بیٹھ کے اللہ کے دین کو سیکھتے سکھاتے ہیں تو اس کا فائدہ، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے، سکینت اترتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں، یعنی وہ جو عرش اٹھانے والے اور عرش کے گرد طواف کرنے والے، ان میں ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور جس شخص کو اس کے اپنے اعمال نے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا کہ وہ کس کا بیٹا ہے، کس خاندان سے ہے، کتنا مال و دولت رکھتا ہے، کیا اس کا سٹیٹس ہے، اللہ کے ہاں یہ کسی کا بھی کچھ کام نہیں آئے گا اگر اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار یا فرما بردار کوئی نہ ہو۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ دین کا کام ایسا کام ہے کہ انسان اگر اپنے پیچھے کچھ آثار چھوڑ جاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں کہ انسان جو اپنے مال دولت ویسے چھوڑ جاتا ہے وہ تو وارثوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، کتنا بھی آپ چھوڑ دیں وہ تو سارے وہ لے جائیں گے اور پتہ نہیں آپ کو یاد کریں گے بھی یا نہیں کریں گے۔ پھر وہ کس میں اڑائیں گے؟ وہ تو اپنی عیش و عشرت میں اڑائیں گے، وہ تو اپنی دنیا بنائیں گے، محنتیں آپ نے کی، لے وہ گئے، آپ کے ہاتھ میں کیا آیا؟ لیکن اگر آپ اسی مال کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے مرنے کے بعد بھی جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب اسے ملتا ہے ان میں سے چند اعمال یہ ہیں: علم جو لوگوں کو سکھا کے پھیلایا، جو صالح اولاد چھوڑی، نیک اولاد چھوڑی، کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھا دیتے ہیں تو قرآن انہیں سب کچھ سکھا دیتا ہے کہ ماں باپ کی عزت کیسے کرنی ہے، اللہ کا حق کیسے دینا ہے، مسافروں کا، غریبوں کا، یتیموں کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، سب انہیں قرآن بتا دے گا۔ تو جو نیک اولاد چھوڑی اور قرآن کریم جو میراث میں چھوڑا، یا کوئی مسجد بنائی یا مسافر خانہ بنایا یا کوئی نہر جاری کی یا جیتے جاگتے صحت اور تندرستی کی حالت میں اپنی کمائی میں سے کچھ صدقہ کیا، ان سب کا اجر اسے مرنے کے بعد ملتا رہے گا، جاری رہے گا، اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑ جاتا ہے اور اس کا دل ویران ہے اور وہ دنیا میں ہی صرف لگا ہوا ہے، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، من اعرض عنہ فإنہ يحمل یوم القیامۃ وزرا خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامۃ حملا، جو شخص اس قرآن سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، کیونکہ قرآن تو صاف کرتا رہتا ہے نا، بندے کو دھوتا رہتا ہے اور ہمیشہ اسی حال میں رہے گا، اور کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، جو میرے ذکر سے منہ موڑ جائے گا، من اعرض عن ذکری، تو میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا،
اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا. وہ کہے گا یا رب میں تو دیکھنے والا تھا, تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا, ہماری آیتیں تمہارے پاس اسی طرح آئی تھیں, فنسیتھا, تم نے ان کو بلا دیا, ان کو اگنور کر دیا. وکذالک الیوم تنسیٰ, آج تم بھی بلائے جاتے ہو. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا نا کہ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی یاد رکھے گا, اللہ کو بھول جائیں گے, اللہ کا ذکر بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو بلا دیں گے کہ جاؤ, جب تمہیں میں نے بلایا تو تم نے اس کو اہمیت نہیں دی. تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کی اہمیت ہے اور کس چیز کی اہمیت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے راستے پر چلائے اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے, ہمارے رستوں کو آسان کر دے. یہ چند سوال ہے. سوال ہے کہ آپ نے نیک عمل کا واسطہ دینے کی بات کی ہے, تو کیا ایک ہی عمل کا بار بار ذکر کریں یا بدل بدل کے کریں, اللہ سے باتیں کریں, اور پھر کوئی خاص طور پر اچھا سا خوبصورت عمل کر کے پھر اس کا واسطہ دیں. ٹھیک ہے نا, یعنی ہو سکتا ہے ہم نے پچھلے جو عمل کیے وہ اتنی کانشیسلی نہ کیے ہوں, تو چھپا ہوا صدقہ, اپنی پسند کی چیز کا صدقہ, چھپ کے نفل پڑھنا, اللہ کو رو کے یاد کرنا, ماں باپ کی خدمت, ان کے ساتھ حسن سلوک, جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا, یہ اپنے اوپر ایک جبر کرنا تھا اور ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. تو یاد رکھیے جو کام اللہ کی خاطر مشکل سے آپ کرتے ہیں اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ صرف میرے لیے کر رہا ہے ورنہ اس کا بس چلے تو یہ برابر کا بدلہ لے بلکہ زیادہ ہی لے. ٹھیک ہے, اخلاص نیت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنے نیک عمل کو ظاہر نہ کریں, ذکر نہ کریں, چھپا کے کریں, اس سے بھی انسان کا عمل پھر اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے. پھر وہ کام جو لوگ کرنا عام طور پہ پسند نہیں کرتے لیکن نیکی کا ہوتا ہے اس کو کریں اللہ کی خاطر. پھر یہ کہ آپ کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں اور وہ آگے سے مان ہی نہیں رہا تو آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب میں نے نہیں کرنا, اس کو تو کوئی قدر ہی نہیں, اس کے ساتھ بھی کریں کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اس طرح کی مختلف چیزوں سے اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ اخلاص دے دے, کیونکہ اتنی آسانی سے یہ حاصل نہیں ہوتا. یہ میرے لیکچر کے حوالے سے کیونکہ ڈیورنگ لیکچر یو سیڈ یو ہیو اونلی ون لائف, ریلیٹڈ ٹو دس از یو اونلی لیو ونس بٹ اف یو ڈو اٹ رائٹ ون از انف. اصل مقصد یہی تھا کہ اگر انسان اچھے کام کرے تو یہ ایک بھی بہت ورتھ ہے, لیکن اگر غلط کرے تو پھر وہ ضائع کر دینے والی چیز ہے اور یہ چانس دوبارہ نہیں ملے گا. بہت ساری چیزیں دوبارہ آ جاتی ہیں زندگی میں, بیماری کے بعد صحت آ جاتی ہے, بچہ فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اور دے دیتا ہے, لیکن انسان کی اپنی زندگی چلی جائے تو ہر چیز ہی ختم ہو کے رہ جاتی ہے, چاہے ساری دنیا بارونق رہے اور ہر چیز باقی رہے. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے, آپ کا آنا قبول کرے اور ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اور سب مشکلات آسان فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہدایت دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.